Assalamu alaikum. Welcome to Path to Paradise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصص القرآن الکریم قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا حصہ دوم۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہمت، صبر اور یقین کے ساتھ مسلسل اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ وہ نہ تھکے نہ رکے بلکہ مسلسل عذاب الہی سے خبردار کرتے رہے اور حق کی روشن دلیلیں پیش کرتے رہے جو سورج سے بھی زیادہ واضح تھیں۔ مگر افسوس، قوم کی ضد اور سرکشی بڑھتی گئی۔ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے کہا، اے ہود سلام، تم تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے، ہم کیوں اپنے معبودوں کو چھوڑیں؟ ہم تم پر کیوں ایمان لائیں؟ ہم تمہاری اس بات کو کیسے مان لیں کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو، اور کیسے مان لیں کہ ہمارے یہ معبود جنہیں ہم سفارشی سمجھتے ہیں خدائے اکبر کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، بے شک میں تمہاری ہدایت کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ رب کائنات نے ہمیشہ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک فرد کو چنا ہے، ایسا شخص جو ہر لحاظ سے اس عظیم پیغام کو پہنچانے کا اہل ہو، جو اپنی قوم کی زبان، عادتیں، رسم و رواج اور حالات سے پوری طرح واقف ہو۔ تمہیں اس بات پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہی تو اللہ کا ہمیشہ سے چلتا ہوا طریقہ ہے کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے انہی کی صفوں سے کسی سچے اور نیک شخص کو چن کر نبوت عطا کرتا ہے۔ فطرت بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ قوم کی اصلاح کے لیے وہی بہترین رہنما بن سکتا ہے جو ان میں پیدا ہوا ہو، ان کے درمیان پلا بڑا ہو، ان کی زبان بولتا ہو، ان کے دکھ درد کو جانتا ہو اور ان کے ساتھ زندگی گزار چکا ہو۔ صرف ایسا ہی شخص ان کا سچا ہمدرد اور حقیقی رہنما بن سکتا ہے۔ جب قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی باتیں سنی تو وہ حیرت اور الجھن میں پڑ گئے۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ وہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، ہم اپنے باپ دادا کی پرانی رسم و رواجوں کو کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تو ہمارے عقیدے کی جڑ ہے۔ ان کا غصہ اس بات پر بھی بھڑک اٹھا کہ حضرت ہود علیہ السلام انہیں کافر اور مشرک کیوں کہتے ہیں، جبکہ وہ تو اپنے بتوں کو خدا کے قریب پہنچانے والے سفارشی مانتے تھے۔ ان کے خیال میں حضرت ہود علیہ السلام کی بات مان لینا ان کے بزرگوں اور معبودوں کی بے عزتی تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ مجسمے اور تصویریں خدا کے حضور ان کے لیے سفارش کریں گی، خدا کو خوش کر کے عذاب سے بچا لیں گی، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہی وہ گمراہی تھی جس میں وہ ڈوب چکے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام انہیں اسی اندھیرے سے نکالنا چاہتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے آخر کار اپنی قوم سے دو ٹوک اعلان کر دیا، اگر تم آج بھی اپنی ضد، بغاوت اور گمراہی پر قائم رہے اور میرے سمجھانے کے باوجود حق کی طرف نہ لوٹے تو یاد رکھو تمہاری تباہی یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو زمین پر بسائے گا۔ تم اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے۔ وہی سب کا نگہبان ہے، سب پر غالب اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پوری کائنات اسی کے حکم کے تابع ہے۔ یہ سن کر قوم عاد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے تلخ لہجے میں کہا، تم تو ہمیں روزانہ اپنے خدا کے عذاب سے ڈراتے ہو، کبھی بڑے دن کا عذاب، کبھی اللہ کا قہر۔ اگر واقعی تم سچے ہو اور تمہاری باتوں میں کچھ وزن ہے تو یہ عذاب ابھی لے آؤ۔ ہم تمہاری بار بار کی نصیحتوں سے تنگ آ چکے ہیں، اب ہم تمہاری باتیں نہیں سننا چاہتے۔ اگر تمہیں اپنے سچ پر یقین ہے تو وہ عذاب لے آؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے اور تمہارا اور ہمارا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا، حق کو ٹھکرایا اور بغاوت کو اپنا شعور بنا لیا۔ اب قانون جزا کا وقت آ پہنچا۔ اللہ کا عذاب حرکت میں آیا۔ سب سے پہلے ایک بھیانک قحط کی صورت میں زمین خشک ہو گئی، آسمان برسے بغیر سن ہو گیا، قوم گھبرا گئی، پریشان ہو گئی، کمزور اور بے بس نظر آنے لگی۔
ایسے وقت میں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا دل اپنے قوم کے لیے تڑپ اٹھا۔ انہوں نے ایک بار پھر نرمی اور درد کے ساتھ سمجھایا، اے میری قوم، اب بھی وقت ہے، سیدھی راہ اختیار کر لو، میری بات مان لو، ایمان لے آؤ، یہ تمہاری نجات کا واحد راستہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ قوم عاد کا انجام۔ قوم عاد نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، وہ اللہ کی نشانیاں ماننے سے انکاری تھے، وہ غرور و تکبر میں ڈوبے ہوئے تھے اور زمین میں ناحق گناہ کرتے پھرتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا، ایک نہ ختم ہونے والی تیز ٹھنڈی اور ہولناک ہوا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ یہ ایسی سخت آندھی تھی کہ اس نے ان کے مضبوط جسموں کو اس طرح گرا دیا جیسے وہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے درخت ہوں۔ یہ وہی قوم تھی جو عظیم الشان عمارتیں اور بڑے ستون کی مالک تھی۔ ان جیسی عمارتیں دنیا کے کسی اور شہر میں نہ تھیں، لیکن جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو کوئی عظمت باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کا پاداش میں زمین سے یوں مٹا دیا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے وہ ساتھی جو سچائی پر ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بچا لیا جو کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا۔ السلام علیکم۔